شادو کنجری اور گامے کی قسط نمبر 6۔ ایک رات قبل شادو غیر مردوں کے سامنے زندگی میں پہلی بار ناچی تھی، لیکن اس ناچ کے بدلے اسے جو رقم ملی وہ اسے خوب کام آئی۔ اسپتال میں سکھا کے علاج معالجے سے لے کر اس کے گورو کفن تک سارا خرچ انہی پیسوں سے ہوا تھا، ورنہ تو شاید اسے کفن بھی نصیب نہ ہوتا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ سوگ منانے کے لیے بھی پیسہ درکار ہوتا ہے۔ اگر کسی امیر بندے کے گھر میں فوتگی ہو جائے تو کافی دن تک اس کی بیٹھک کھلی رہتی ہے، جہاں آنے جانے والے لوگوں کا تانتا بندھا رہتا ہے، کیونکہ ان تمام تر مہمانوں کی خاطر مدارت کے لیے ان کے پاس سرمایہ موجود ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی غریب انسان کے گھر فوتگی ہو جائے تو اسے مجبوراً چند ہی دن پھوڑی ڈال کر بیٹھنا پڑتا ہے، لیکن اس کی حد درجہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ سوگ کا دورانیہ مختصر ہونا چاہیے، کیونکہ جتنے زیادہ دن تعزیت کے لیے لوگ آئیں گے ان لوگوں کے اکرام کی وجہ سے اتنا ہی زیادہ وہ مقروض ہوگا۔ سکھا کے مرنے کے بعد نہ تو اس کے خاوند کے پاس پیسہ تھا اور نہ ہی برادری کے کسی بندے کا اتنا بڑا دل تھا کہ اس کی مالی مدد سے کئی دن تک سوگ منایا جا سکے۔ سکھا کو سپرد خاک کرنے کے بعد اس کے بچوں اور شادوں کے علاوہ کسی کو رتی برابر بھی کوئی پرواہ نہ تھی۔ سب جھگی والے بس اس بات پہ خوش تھے کہ شکر ہے سکھا کے قتل کی خبر عام نہ ہوئی، نہ ہی پولیس کیس بنا، ورنہ سب دھر لیے جاتے اور ہو سکتا ہے انہیں گاؤں بدر بھی کر دیا جاتا۔ تدفین کی رات شادو اپنے بچوں کو سینے سے لگائے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، لیکن اس کا سارا دھیان بس سکھا کے تینوں بچوں کی طرف تھا۔ سکھا کا بڑا بیٹا 5 سال کا تھا، جبکہ سال کے وقفے سے مزید 2 بچیاں بھی تھیں۔ سکھا کی موجودگی میں ہی ان کے باپ کا کوئی شفقت آمیز سلوک نہ تھا، بلکہ سکھا اور بچوں پہ تشدد کرتے وقت ہمیشہ یہی محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کوئی اپنائیت بھرا تعلق نہ ہو، بلکہ وہ ایک اجنبی ہو۔ اب اگر سکھا کے مرنے کے بعد وہ بچے اس جلاد صفت نکھٹو شخص کے پاس رہتے تو اس نے یقیناً ان بچوں سے بھیک ہی منگوانا تھی اور ان کو مار مار کر نفسیاتی مریض بنا دینا تھا۔ شادو رات گئے تک یہی سوچتی رہی کہ ان بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کیا حل تلاش کیا جائے اور کیا لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ بالآخر رات کے آخری پہر اس نے ایک حتمی فیصلہ کر لیا کہ وہ ان بچوں کو خود گود لے لے گی اور ان کی پرورش خود کرے گی۔ گو کہ شادو خود ایک مفلس عورت تھی، لیکن اس نے سب کچھ خدا پہ چھوڑ دیا اور یہ تہیہ کر لیا کہ وہ اس فریضے کو بخوشی ادا کرے گی۔ اسے بس یہ ڈر تھا کہ سکھا کا خاوند اپنے بچے اس کے حوالے کرنے سے انکار ہی نہ کر دے۔ یہ سب سوچتے سوچتے 2 دن کی تھکی ہاری سکھا نہ جانے رات کے کس پہر سو گئی۔ صبح سویرے سکھا کی آنکھ جھگیوں سے باہر آتے شور شرابے کی وجہ سے کھلی۔ اس نے باہر نکل کر دیکھا تو سکھا کا غلیظ خاوند اپنے بچوں کو بے دردی سے مار پیٹ رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنا بھی ماتھا پیٹے جا رہا تھا۔ وہ خود مردودنی تو مر گئی، تم لوگوں کو میرے متھے مار گئی، مجھ سے تمہاری ماں والے چونچلے پورے نہیں ہوتے، میں کہاں سے تمہیں کھانے کو دوں، چلو تمہیں یتیم خانے بھجواتا ہوں۔ شادو دوڑتی ہوئی وہاں جا پہنچی اور تینوں بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ بچے شادو سے لپٹ کر مزید سسکنے لگے۔ گو کہ شادو کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ ان بچوں کا باپ ان کی پرورش نہ کر سکے گا، لیکن اپنی بیوی کے مرنے کے 1 دن بعد ہی وہ بچوں سے تنگ پڑ کر پیٹنا شروع کر دے گا۔ یہ بات شادو کو حیرانی میں مبتلا کر دی۔ ایک ہٹا کٹا مرد اپنے بچوں کو خود ہی یتیم بنا کر یتیم خانے تک چھوڑنے کی باتیں کر رہا تھا، جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ وہ اپنے گھٹیا پن میں کسی بھی حد سے گزر سکتا تھا۔ شادو کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ان بچوں کا سہارا سکھا کے بعد وہی بن سکتی ہے، وگرنہ یہ بھی بعید نہ تھی کہ شادو کی عدم موجودگی میں وہ بچوں کو جان سے ہی مار دیتا۔ شادو نے بچوں کو چپ کروایا اور سکھا کے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، تم نے سکھا کی جان لے لی، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تمہاری وجہ سے کالے نے مجھے مارا پیٹا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن تم ان بچوں پہ ہاتھ اٹھاؤ گے، میں یہ انہیں نہیں دوں گی۔ یہ بچے سکھا کے بعد میری ذمہ داری ہیں، خبردار جو تم ان کے قریب بھی آئے، آج کے بعد یہ میرے پاس رہیں گے، میں ہی ان کی ماں ہوں۔ شادو کی بات سن کر سکھا کا خاوند پل بھر کو خاموش ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ شادو اپنی دھمکی پہ عمل بھی کر سکتی ہے۔ وہ اپنے لہجے کو تھوڑا نرم بناتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، آج سے یہ بچے تمہاری ذمہ داری ہیں، میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ شادو نے اس کی بات پہ تینوں معصوم بچوں کی طرف دیکھا جو اپنے باپ کو ڈبڈبائی ہوئی غمگین آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی ماں کے مرتے ہی ان کے سگے باپ نے بھی ان سے نظریں پھیر کر ایک غیر عورت کے حوالے کر دیا تھا۔
اور وہ سچ میں ہی باپ کے ہوتے ہوئے یتیم ہو چکے تھے۔ شادو سکھا کے بچوں کو اپنی جھگی میں لے کر آئی تو کالا جاگ چکا تھا۔ اس نے جاتے ہی کالے کو یہ بات بتلا دی کہ آج کے بعد سکھا کے بچوں کی کفالت وہ خود کرے گی، اور سکھا کے خاوند نے بھی بخوشی اس بات کی اجازت دے دی ہے۔ شادو تو ہوش میں تو ہے، تو اپنے بچے پالے گی یا دوسروں کے بچوں کی پرورش کرے گی؟ اپنی آمدنی تو دیکھ، چل جا کے یہ بچے اس کے ابے کے منہ پہ مار کے آ، بلکہ میں خود چھوڑ کے آتا ہوں انہیں۔ یہ کہہ کر کالا اٹھا اور بچوں کو پکڑنے کو آگے بڑھا تو شادو اس کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کالے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، کالے یہ بچے اب میرے ہیں، تم یا کوئی بھی دوسرا شخص ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ رہی بات خرچے کی تو سارا خرچ پہلے بھی میں ہی پورا کرتی تھی اور اب بھی میں ہی پورا کروں گی۔ تمہیں تمہارا خرچ نہ ملا تو تم مجھ سے گلا کر سکتے ہو۔ شادو کی بات پہ کالا حتمی لہجے میں بولا، ٹھیک ہے تو پھر ایک فیصلہ میرا بھی سن لے، میرا خرچہ مجھے ہر حال میں ملنا چاہیے، اور اس کے بعد تمہیں بھی ان بچوں کے سنگ گزارا کرنا ہوگا۔ میں تجھے کبھی ماں نہیں بننے دوں گا۔ تیرے بطن سے صرف ایک ہی بچہ پیدا ہونا تھا جو ہو چکا ہے، مزید بچے اب بھول جا۔ یہ کہہ کر کالا ششتر کھڑی شادو کو چھوڑ کر جھگی سے باہر نکل گیا۔ شادو ایک شیرخوار بچے کی ماں تھی اور اس کا یہ سپنا تھا کہ اس کے بطن سے ایک بچی بھی پیدا ہوتی جو بڑے ہو کر اس کا ہاتھ بٹاتی، جو اس کی سہیلی ہوتی، اور شادو اپنے دل کی ساری باتیں اپنی بیٹی سے کرتی۔ لیکن آج کالے نے شادو کو مزید بچوں کی ماں نہ بننے دینے کا فیصلہ سنا کر ایک نئے دکھ، نئے کرب میں مبتلا کر دیا تھا۔ شادو دکھی دل کو تھامتے ہوئے زمین پہ بیٹھی تو اس کی نظریں سامنے ہی سہمی کھڑی سکھا کی دونوں بچیوں پہ پڑی۔ وہ معصوم نظروں سے شادو کی طرف یوں دیکھ رہی تھی جیسے یہ سننے کی منتظر ہو کہ ان کے باپ کے بعد شادو ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ شادو نے انہیں پچکار کر بلایا۔ وہ جھجکتے ہوئے پاس آئیں تو اس نے دونوں بازوؤں میں بھر کر انہیں سینے سے لگا کر بے تحاشا چوم لیا۔ تم دونوں میرے بطن سے پیدا نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ آج سے تم ہی میری بیٹیاں ہو، میرے مستقبل کی سہیلیاں اور میری ہمجولیاں ہو۔ اگلے ہی پل شادو کی نظر کونے میں کھیلتے بلونگڑے پر پڑی تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ تم بھی میرے بچے ہو، کتنی خوش قسمت ہوں میں، اتنے سارے بچے اوپر والے نے مجھے بنا کسی دعا کے دے دیے۔ شادو آج کی تاریخ میں 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں اس کے مقدر میں لکھ دیے جا چکے تھے، جبکہ ایک بلونگڑا بھی اس کے گھر کی رونق بن چکا تھا۔ کالے اور بچوں کو ناشتہ بنا کر کھلانے کے بعد شادو جھگی کے باہر اپنی مخصوص جگہ پہ جا بیٹھی اور مٹی گوندنے کے بعد گھگو گھوڑے بنانے لگی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اس محنت مزدوری سے شاید اب زیادہ پیسے کمانا ممکن نہ ہوگا، جبکہ 4 بچوں کے بعد اب ماہانہ اخراجات کا بڑھنا لازم تھا۔ اگر ہفتے میں وہ 5 ٹوکرے کھلونے بنا کر بیچتی تو شاید خرچ پورا بھی ہو جاتا، لیکن یہاں تو محض 2-3 ٹوکروں سے زیادہ اس کے کھلونے کبھی بکتے نہ تھے۔ زیادہ کھلونے بیچنے کے لیے اسے دن رات ایک کرنا ضروری تھا، ورنہ کالے نے اس کی مٹی پلیت کر دینی تھی۔ شادو دن بھر کھلونے بناتی رہی اور شام کے وقت 4 بچوں کی انگلی تھامے سکھا کی قبر کی طرف چلتی۔ سکھا کی قبر پہ کافی دیر بیٹھنے کے بعد وہ واپس جانے کو مڑی تو سامنے ہی گاما کھڑا تھا۔ شادو نے گامے کو دیکھا تو اس کے دل میں گامے کے لیے تشکر کے جذبات پیدا ہو گئے۔ آج اس کے سامنے کھڑا گاما اس گامے سے یکسر مختلف تھا جس نے بیچ چوراہے اس کا بازو پکڑ کر اس پہ جملے کسے تھے۔ اس نے گامے کو دیکھ کر سلام کیا تو گاما سنجیدہ لہجے میں بولا، کیسی ہو شادو؟ شادو، جی رہی ہوں، تمہارے سامنے ہی ہوں۔ گاما شادو کے ساتھ موجود بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ بچے اس جھگی والوں کے ہیں نا؟ شادو، نہیں، یہ 4 بچے میرے اپنے ہیں۔ گاما تھوڑی حیرانی سے بولا، تم تو کہہ رہی تھی کہ تمہارا ایک ہی شیرخوار بچہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم نے ایسا کیوں کہا تھا؟ شادو بولی، گامے، اگر میرے 6 بچے بھی ہوتے تو ان کی پرورش تو میں نے ہی کرنی تھی نا۔ شادو کے اس جملے پہ گاما تھوڑا شرمندہ سا ہوتا بولا، نہیں، میں بس حیران ہوا تھا کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ گامے کے اس سوال پہ شادو نے سکھا کے مرنے کے بعد اس کے بچوں سے متعلق اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو اپنے سامنے کھڑی اس عظیم عورت کو دیکھ کر گامے کا سر تعظیماً جھک گیا۔ یہ عورت معاشرے کی نظر میں ایک بدکار کنجری تھی، لیکن اس کی فطرت اور خصائص تو اونچی ذات کی شریف عورتوں سے بھی کہیں بہتر تھے۔ گاما چاہتا تھا کہ وہ شادو سے مزید باتیں کرے، لیکن شادو اجازت لیتے ہوئے بولی، میں ابھی چلتی ہوں، دن بھر کھلونے بناتی رہی، انہیں بھی محفوظ مقام پہ رکھنا ہے اور ابھی دودھ لینے بھی جانا ہے۔ شادو کی بات پہ گامے نے اس کے ہاتھ میں پکڑی بالٹی دیکھی تو بولا، شادو، اگر تم برا نہ مانو تو میری حویلی سے دودھ لے جایا کرو، مجھے تمہارے حالات کے بارے میں پتہ ہے،
بس تم یہی سمجھنا کہ یہ سب ایک دوست ہونے کی حیثیت سے کر رہا ہوں۔ شادو نے گامے کے چہرے کو بغور دیکھا جہاں عقیدت اور محبت کے جذبات صاف نظر آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے گامے، لیکن میں ہر روز تمہاری حویلی نہیں جا سکوں گی۔ تم یہاں اپنے کھیتوں کے قریب ہی دودھ لے آیا کرنا، میں لے جایا کروں گی یا پھر میرا بڑا بچہ لے جایا کرے گا۔ شادو کی بات سن کر گاما مسرت سے مسکرا اٹھا۔ اسے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ شادو نے اس کی بات کا بھرم رکھ لیا تھا۔ اس نے شادو سے دودھ والی بالٹی لے کر بائک سٹارٹ کی اور اسے کچھ دیر رکنے کا کہہ کر اپنی حویلی کی طرف چل پڑا۔ گامے کے جانے کے بعد شادو کافی دیر گامے کے بارے میں سوچتی رہی۔ کل اگر گاما قبر کے لیے جگہ نہ دیتا تو نہ جانے سکھا کی لاش لے کر جھگی واسیوں کو مزید کتنی ذلت برداشت کرنا پڑتی۔ یہ گاما ہی تھا جس نے اپنے گاؤں اور معاشرے کی فرسودہ روایات سے ٹکر لے کے اپنا کھیت ان کے حوالے کر دیا۔ لیکن گامے نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کیا اس کی وجہ میں ہوں؟ کیا اسے واقعی مجھ سے اور مجھ سے وابستہ لوگوں سے اس قدر محبت ہے؟ آج بھی وہ میرے لیے حویلی سے دودھ لینے چل پڑا اور اس کی وجہ بھی میرے بچے ہیں۔ کیا گامے کو میرے بچوں سے بھی محبت ہے اور وہ ان کا خیال رکھنا چاہتا ہے؟ نہیں، شاید اسے مجھ سے محبت نہیں، وہ خدا ترس انسان ہے۔ شاید وہ مجھے بیچ چرائے دی گئی ذلت پہ شرمندہ ہے اور اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہے۔ شادو انہی سوچوں میں گم تھی کہ گاما دودھ لے کر واپس آ گیا۔ شادو کو دودھ کی بالٹی پکڑاتے ہوئے گامے کا ہاتھ اچانک شادو کے ہاتھ سے مس ہوا تو شادو نے کنکھیوں سے گامے کی طرف دیکھا تو گاما بے اختیار مسکرا دیا۔ اگلی صبح شادو جب کھلونے بیچنے کو گھر سے نکلی تو اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ گزشتہ 3-4 دن سے نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے سر چکرا رہا تھا، لیکن اسے ہر حال میں کھلونے بیچنے تھے کیونکہ گھر میں راشن نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا، جبکہ کالے کے سگریٹ بھی ختم ہونے کو تھے۔ گاؤں میں آ کر جب اس نے مخصوص آواز میں ہانک لگائی تو گنتی کے چند بچے کھلونے لینے کو آئے اور ان میں سے بھی بعض کو ان کی مائیں آواز دے کر پیچھے بلانے لگیں۔ شادو اس صورتحال سے پریشان ہو کر رہ گئی۔ اسے آج جس قدر پیسے کی ضرورت تھی اسی قدر کم گاہکی ہو رہی تھی۔ چلچلاتی دوپہر میں بے حال شادو گلیوں سے گھومتی پھرتی رانا برادری کی حویلی کے گیٹ پہ جا رکی۔ اس گھر کی خواتین بہت امیر تھیں اور ملنسار بھی۔ پچھلی بار اس کے ایک گیت گانے پہ اس کی جھولی پیسوں سے بھر دی گئی تھی۔ شادو نے گیٹ کے باہر کھلونے بیچنے کی ہانک لگائی تو کوئی بچہ باہر نہ نکلا۔ شادو کا حلق پیاس سے خشک ہوا جا رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر انتظار کیا کہ شاید کوئی باہر نکل آئے، لیکن جب کافی دیر کوئی نہ آیا تو اس نے دروازے پہ لگی گھنٹی بجا ڈالی۔ 2-3 بار گھنٹی بجانے کے بعد دروازہ کھلا تو اس کے سامنے رانا ندیم کھڑا تھا۔ دراز قامت، سرخ و سفید رنگت اور مردانہ وجاہت کے شاہکار رانا ندیم کو دیکھ کر شادو مبہوت سی رہ گئی۔ اس نے پورے گاؤں میں ایسا بانکا سجیلا نوجوان نہ دیکھا تھا۔ جبکہ رانا ندیم کو سر پہ ٹوکرا اٹھائے شادو یوں اپنے سامنے نظر آئی تو وہ جیسے خوشی سے جھوم اٹھا۔ کتنے ہی دن سے وہ شادو کے حسن کا اسیر ہو چکا تھا اور اب تو خوابوں میں بھی اسے حاصل کرنے کی دھن لگی ہوئی تھی۔ وہ دونوں کچھ خاموشی سے ایک دوسرے کو محسوس کرتے رہے اور پھر اس خاموشی کو شادو نے ہی توڑا۔ بی بی زلیخا گھر پہ ہیں، میں نے ان سے ملنا تھا۔ سب بچے کی طرح ہیں، میں نے یہ کھلونے بیچنے ہیں، پیاس لگی ہوئی تھی، پانی پینا ہے، سر میں بھی درد ہے۔ شادو رانا ندیم کو دیکھ کر بے ترتیب جملوں سے بولی تو اس نے مسکرا کر اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ شادو گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو چلتی ہوئی کوٹھی کے پورچ میں کھڑی ہوئی۔ اس نے سر پہ رکھا ٹوکرا نیچے اتارنا چاہا تو اس کا سر چکرا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹوکرے پہ اپنی گرفت کو مضبوط کر پاتی، اچانک ٹوکرا اس کے سر سے پھسل کر کوٹھی کے سنگ مرمر سے مزین فرش پہ گرا اور مٹی کے کھلونے ٹوٹ کے فرش پہ بکھر گئے۔ وہ خود بھی گرنے ہی والی تھی کہ اس کے پیچھے آتے رانا ندیم نے بڑھ کر اس کے بازوؤں کو تھاما تو بے اختیار ہی شادو نے بھی ہاتھ بڑھا کر رانا ندیم کی باہیں پکڑ لیں۔ شادو کی آنکھیں مکمل بند ہو گئی تھیں، ذہن ساکت ہو چلا تھا، اسے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ رانا ندیم نے ایک نظر دھوپ سے سرخ ہوتے شادو کے شاداب چہرے کو دیکھا۔ پسینہ اس کے ماتھے سے بہہ کر اس کے گالوں میں جذب ہو رہا تھا اور اس کا وجود یوں گرم ہو رہا تھا جیسے بخار ہو۔ رانا ندیم نے شادو کو سہارا دے کر اسے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن شادو کا وجود ڈھیلا پڑ چکا تھا اور وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ شادو کو اٹھا کر کہیں منتقل کیا جاتا۔ رانا ندیم نے شادو کو کسی گڑیا کی طرح اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا اور ڈرائنگ روم میں پڑے صوفے پہ جا کر لٹا دیا۔
फिर वो भागता हुआ फ्रिज तक गया, ठंडे पानी का ग्लास भरकर लाया और शादो को पिलाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरतीब में शादो बेसुध लेटी थी उस तरह शादो को पानी पिलाना मुश्किल हो रहा था। राना नदीम ने पानी का गिलास पास ही पड़ी टेबल पर रखा और सोफे पे बैठकर शादो का सर अपने बाजू पे रखते हुए उसे पानी पिलाने लगा। शादो ने नीम गनूदगी के आलम में पानी के चंद घूंट भरे और धुंधली आंखों से देखा तो राना नदीम का चेहरा ऐन अपने चेहरे के ऊपर पाया। वो एकदम से घबरा गई और उठने की कोशिश की तो दोबारा से ज़ौफ के आलम में राना नदीम की आगोश में सर रख के पलकें मूंद ली। प्लीज़ आप तसल्ली से लेटी रहें, लगता है आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया है, मैं ब्लड प्रेशर चेक करके आपको दवा देता हूँ। राना नदीम ने शादो का सर आहिस्तगी से सोफे पर टिकाया और एक गद्दी उठाकर उसके सर के नीचे रख दी। वो सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपर अपने कमरे में गया और ब्लड प्रेशर चेक करने वाला आला उठा लाया। चेक करने से ये पता चला कि वाकई शादो का ब्लड प्रेशर बहुत लो था। घर में ब्लड प्रेशर की दवा पहले से मौजूद थी। राना नदीम ने बमुश्किल शादो को वो दवा खिलाई और उसे वहीं सोफे पे लिटाकर खुद सामने वाले सोफे पे बैठ गया। शादो अभी तक यूं ही अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद किए लेटी थी। उसके सुर्ख लब यूं नीमवा थे जैसे सदियों के प्यासे हों और सैराबी के मुंतजर हों। शादो के स्याह रेशमी बाल उसके शानों पे बिखर कर उसकी पसीना आई गर्दन से चिपक रहे थे। उसके जिस्म पे मैले कुचैले से हरे रंग के कपड़े थे। कमीज की आस्तीनें शादो ने चढ़ा रखी थी, जिससे झांकती उसकी गोरी गोरी बाहें और नर्मो नाजुक हाथ क्या ही खूबसूरत दावत नजारा पेश कर रहे थे। राना नदीम एक टिक उस पैकरे हुस्न को देखे चला जा रहा था। उसे मलगजे कपड़ों में देखकर यूं लग रहा था जैसे वो कीचड़ में खिलता ताजा कमल का कोई फूल हो। उसने एक से बढ़कर एक हसीनाएं देखी थी, लेकिन शादो का हुस्न तो सादगी में भी कमाल था। वो झुग्गियों में रहने के बावजूद किसी महल की शहजादी लग रही थी। कुछ देर बाद दवा ने असर दिखाया तो शादो के निढाल वजूद में जुम्बिश हुई। उसने आंखें खोलकर इधर उधर देखा तो सामने ही राना नदीम को अपनी तरफ टिकटिकी बांधे मुतवज्जे पाया। अगले ही लम्हे जैसे शादो की जिस्म की सारी तवानाइयां बहाल हो गईं और वो उठकर सोफे पे बैठ गई। उसने एक नज़र अपने वजूद पर डाली तो दुपट्टा गायब था। उसने शर्म से अपने बदन पे बाजुओं की कैंची बना ली और झेंपती हुई बोली, उफ, ये सब क्या हो रहा है, हाय मेरा दुपट्टा। राना नदीम शादो के इस जुमले पे जैसे उसके हुस्न के हिसार से बाहर निकल आया। वो बाहर गया, शादो का दुपट्टा उठा कर लाया और उसे थमा दिया। शादो ने जल्दी से सर को ढांपा और सोफे से उठने लगी तो राना नदीम बोला, कुछ देर कबल आप चकरा कर गिर गई थीं। आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो चुका था। बहुत मुश्किल से आपको उठाकर यहाँ लेटाया और दवा दी। आप कुछ देर आराम करें, जब बिल्कुल ठीक हो जाएं तो घर जा सकती हैं। रात की बात सुनकर शादो की सोच कहीं से कहीं चली गई। तो क्या जवान मर्द ने मुझे बाजुओं में उठाकर यहाँ लेटाया होगा? इसने मेरे बदन को छुआ होगा? वो राना नदीम की तरफ देखते हुए बोली, बीबी जुलेखा किधर है और बच्चे भी नजर नहीं आ रहे, सब किधर चले गए? राना नदीम उसकी बात पे ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला, जब तुमने दस्तक दी और पानी पीने का बोला तो मैं तुम्हें अंदर ले आया और उसके बाद तुम चकरा कर गिर गई। खाला लोग और बच्चे सब बाजार शॉपिंग करने गए हुए हैं, वो शाम तक वापस आ जाएंगे। इस वक्त घर पे सिर्फ मैं अकेला ही हूँ। राना नदीम के आखिरी जुमले पे शादो को जैसे करंट लगा। एक जवान मर्द के साथ वो इस घर में अकेली बैठी थी कि जिसे वो जानती भी ना थी कि वो किस किरदार का मालिक है। उसे राना नदीम पे गुस्सा आने लगा। राना जी, कम से कम आपको ये बात पहले बता देनी चाहिए थी। आप मुझे धोखे से घर में ले आए, आपको शर्म भी ना आई? राना शादो की बात सुनकर हैरानी से बोला, इस बात का क्या मतलब है? यानी मैंने जानबूझकर तुम्हें बेहोश किया और तुम्हारे सारे खिलौने मैंने तोड़ दिए? शादो एकदम जैसे चिल्ला उठी, क्या कहा? मेरे सारे खिलौने टूट गए? उफ खुदाया। ये कहकर शादो तेज रफ्तारी से ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ी तो राना नदीम भी उसके पीछे पीछे तेज रफ्तारी से बाहर निकल आया। शादो ने कमरे से बाहर निकलकर देखा तो निहायत मेहनत से बनाए उसके खिलौने फर्श पे टूटे फूटे बिखरे पड़े थे। उसका टोकरा कहीं पड़ा था तो दूध वाली बाल्टी कहीं लुढ़क चुकी थी। वो गमजदा कैफियत के साथ वहीं फर्श पे बैठ गई और टूटे फूटे खिलौने अपने हाथों से उठा उठाकर टोकरी में डालने लगी। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी फूट पड़ी और वो खुद पे जब्त खोते हुए खुद कलामी के से अंदाज में गोया हुई, मेरी किस्मत इस कदर मनूस क्यों है? कितनी मेहनत करके खिलौने बनाए कि बेचकर बच्चों के पेट भरने का इंतजाम करूंगी, मगर खिलौनों ने भी मेरा साथ न दिया। हाय, अब मैं सुखा को क्या मुंह दिखाऊंगी? उसे क्या कहूंगी कि तेरे बच्चों को अपना बच्चा मानकर उन्हें खाना भी ना दे सकी?
کالے کو سگریٹ افیم کا خرچ نہ دیا تو وہ بھی مارے گا۔ نہ جانے آج شام میرے ساتھ اور کیا کیا ہوگا۔ شادو اپنی ہی دھن میں یہ کہتی چلی جا رہی تھی، جبکہ پاس کھڑا رانا ندیم اس کے ایک ایک جملے کو توجہ سے سن رہا تھا۔ اسے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ شادو کھلونے ٹوٹنے کے غم میں سسک رہی ہے اور اسی وجہ سے آج وہ خالی ہاتھ گھر جائے گی۔ لیکن اسے میں خالی ہاتھ کیوں جانے دوں گا؟ رانا ندیم نے خود سے سوال کیا اور مسکرا دیا۔ اس نے فرش پہ بیٹھ کر ٹوٹے پھوٹے کھلونوں کو ٹوکری میں بھرتی شادو کا ہاتھ تھاما تو شادو ایک دم سے گھبرا گئی۔ رانا ندیم نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور دھیرے سے بولا، دیکھو تمہارا جو نقصان ہوا اس پہ تم یوں آنسو بہانا چھوڑ دو، تم صرف یہ بتاؤ کہ ان کھلونوں کی کیا قیمت تھی۔ شادو نے فوراً قیمت بتائی تو رانا ندیم بولا، تم بس تھوڑی دیر یہاں رکو، میں ابھی اپنے کمرے سے ہو کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں گیا، اپنے بٹوے سے کھلونوں کی مالیت سے ڈبل پیسے نکالے اور باہر آ کر پیسے شادو کی طرف بڑھا دیے۔ شادو نے ایک نظر پیسوں اور پھر رانا ندیم کی طرف دیکھا تو وہ سنجیدگی سے بولا، یہ تمہارے کھلونوں کے پیسوں سے ڈبل پیسے ہیں، گھر جاؤ اور اپنے بچوں کو اچھے کھانے بنا کر دو۔ شادو کو یوں لگا جیسے رانا ندیم اس پہ ترس کھا کے خیرات دے رہا ہو۔ وہ فوراً بولی، رانا جی یہ پیسے آپ پاس رکھو، میں محنت مزدوری کر کے کام دھندا کر کے پیسہ کمانا زیادہ پسند کرتی ہوں، بھکاریوں کی طرح بھیک مانگنا میری عادت نہ ہے۔ رانا ندیم کو اس جواب کی توقع نہ تھی، وہ تو یہی سمجھا کہ جھگیوں میں رہنے والی شادو ڈبل پیسے دیکھ کر خوش ہو جائے گی، لیکن شادو شاید حد سے زیادہ عزت نفس والی عورت تھی۔ اب کہ وہ نرمی سے بولا، ٹھیک ہے اگر تم واقعی کام کر کے پیسے کماتی ہو تو پھر میرا ایک کام کرو اور یہ پیسے لے جاؤ۔ شادو نے بغور ندیم کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں خاص قسم کی چمک تھی اور جو کتنی ہی دیر سے اس کے جسم سے نظریں نہ ہٹا رہا تھا۔ اسے یوں لگا کہ رانا ندیم بھی اسے بستر پہ جانے کو کہے گا۔ شادو اور بھی بہت کچھ سوچنے لگی کہ رانا ندیم دوبارہ بولا، کام اتنا مشکل نہ ہے، تم یہ کام پہلے بھی کر چکی ہو۔ شادو ناگواری سے بولی، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کون سا کام کر چکی ہوں؟ میں تمہیں ایسی ویسی لگتی ہوں؟ اگر تم مجھے خراب سمجھتے ہو تو یہ تمہاری بھول ہے۔ رانا ندیم اس کی بات سے محظوظ ہوتے ہوئے بولا، میں نے نہ تو تمہیں غلط سمجھا اور نہ ہی غلط کام کرنے کو کہا، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ میرا ایک کام کرو اور پیسے لے جاؤ، اور وہ کام یہ ہے کہ مجھے بس وہ والا گیت سنا دو جو تم نے اس دن صحن میں بیٹھ کر سنایا تھا۔ آہ وہ کیا گیت تھا، یقین کرو کتنے ہی دن تمہاری آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی، بس وہ گیت سنا دو اور چلی جاؤ۔ شادو کو اپنے کہے الفاظ پہ شرمندگی ہونے لگی کہ اس نے رانا ندیم کو کتنا غلط سمجھا تھا۔ اسے پیسوں کی اشد ضرورت تھی اور یہ کام اس قدر غلط نہ تھا جو کہ رانا ندیم نے اسے بولا تھا۔ وہ اٹھی اور دودھ والی بالٹی اٹھا کر بجاتے ہوئے ریشما کا گانا گنگنانا شروع کیا، بچھڑے ابھی تو ہم کل پرسوں، جیوں گی میں کیسے اس حال میں برسوں، موت نہ آئی تیری یاد کیوں آئی، ہائے لمبی جدائی۔ گیت کے پہلے بول پہ ہی شادو کو اپنی مری ہوئی سہیلی سکھاں کی یاد آ گئی۔ اسے سسکتی سکھاں کے موت کا منظر یاد آنے لگا تو اس کی گگی بندھ گئی، اس کا گلا خشک ہو گیا اور وہ زارو قطار رونا شروع ہو گئی۔ شادو کا یہ حال دیکھ کر رانا ندیم پریشان سا ہو گیا۔ رانا کی اس بات پہ شادو نے روتے ہوئے بتایا کہ کچھ دن قبل اس کی سہیلی چل بسی تھی اور اب اس کے بچوں کی وارث شادو تھی۔ وہ رو رو کر خود پہ ہونے والے کالے کے مظالم کی داستان سنانے لگی۔ رانا ندیم نے اس کی ہر ایک بات غور سے سنی اور پھر اس کے قریب ہوتے ہوئے اپنی انگلی کی پوروں سے شادو کے آنسو پونچھ ڈالے۔ شادو نے گھبرا کر رانا ندیم کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے یوں لگا کہ دنیا جہان کا پیار رانا کی مخمور آنکھوں میں موجود ہو۔ رانا ندیم اسے دنیا کا کوئی الگ ہی مرد محسوس ہونے لگا، جو نہ صرف انتہائی دلکش خد و خال کا مالک تھا بلکہ انگلینڈ جیسے جدید ملک میں رہنے والا امیر کبیر انسان ہونے کے باوجود وہ شادو کے پاس فرش پہ بیٹھا اس کی دلجوئی کر رہا تھا۔ اس نے تنہا ہونے کے باوجود بے ہوش شادو کی عزت نہ خراب کی اور نہ ہی اس پہ خراب نظر ڈالی۔ شادو کی نظر میں دنیا کے سارے مرد ہی ایک جیسے تھے، لیکن نہ جانے کیوں رانا اسے تھوڑی ہی دیر میں سب سے الگ تھلگ دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم ایک ٹک رانا ندیم کو دیکھنے لگی تو رانا ندیم مسکراتے ہوئے بولا، ایسی نظروں سے نہ دیکھو، تمہیں پتا ہے تمہاری ایسی نظروں سے پتھر دل بھی پگھل کر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ شادو رانا ندیم کی اس بات پہ تھوڑا سا جھینپ گئی۔ رانا جی معذرت، میں گیت پورا نہ کر سکی، اس لیے پیسوں کی حقدار بھی نہ ہوں، میں اب چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر شادو اٹھی اور اپنا ٹوکرا اٹھانے کو جھکی تو رانا ندیم فوراً بولا،
मेरी बात मानो तो ये पैसे ले जाओ। इन पैसों के बदले तुम किसी भी वक्त आकर मुझे गीत सुना देना। तुम यही समझना कि ये पैसे मैं उधार दे रहा हूँ। शादो को पैसे की अशद जरूरत थी। उसने इस्बात में सर हिलाया और राना के हाथ से पैसे पकड़कर टोकरा सर पे रखने लगी तो टोकरा उठाने में राना नदीम भी उसका साथ देने लगा। वो हैरानी के आलम में राना नदीम को देखने लगी तो राना नदीम बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा से गिरो और दोबारा से तुम्हें बाजुओं में उठाकर मुझे कमरे में ले जाना पड़े और बदले में तुम्हारी बातें भी सुनना पड़े। शादो राना की इस बात पर शर्माती हुई बैरूनी गेट की तरफ चल पड़ी तो राना नदीम जल्दी से चलता हुआ बैरूनी गेट के सामने जा खड़ा हुआ। शादो ने राना को सवालिया नजरों से देखा तो वो बोला, इस गेट के निकलने से पहले एक वादा करना पड़ेगा। शादो बोली, कौन सा वादा? राना बोला, वादा करो कि तुम आओगी और मुझे गीत सुनाओगी। शादो बोली, हाँ वादा करती हूँ कि तुम्हारा ये कर्ज लाजमी लौटा दूंगी। राना नदीम बोला, तो फिर ठीक है, 2 दिन बाद तुमको मेरे पास आकर गीत सुनाना होगा, मैं इंतजार करूंगा। शादो ने इस बात में सर हिलाया और गेट से बाहर निकल आई। उसने 2 कदम आगे रखे होंगे कि पीछे से राना ने आवाज दी, शादो मेरी बात सुनो। शादो ने पीछे मुड़कर देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, अपना बहुत सा ख्याल रखना, तुम्हारी इन हसीन आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। राना नदीम की ये बात सुनकर शादो के दिल में अजीब व गरीब से जज्बात पैदा होने लगे थे। पहली बार किसी गैर मर्द के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसे कुछ बुरा न लग रहा था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका कोई बहुत अपना उसे प्यार से ये सब कह रहा हो। शादो और गामे की 7वीं किस्त देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस आसानी से मिल सकें।